تعلیم الاسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے۔ تو آج ہمارا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے تھے؟ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس سے پہلے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا سمجھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی سچا، پاک باز، ایماندار شخص سمجھتے تھے۔ محمد امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک بہت ہی معتبر اور سچے آدمی تھے، اور تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو نبی بناتے ہیں، پیغمبر بناتے ہیں جن سے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوا کرتا۔ اب تو خیر سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن ان سے پہلے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اس لیے بنایا کہ وہ ہر گناہ سے پاک تھے۔ تو امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، ایسی باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے، بلکہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے۔ ہر لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے، اور بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں دل لگتا تھا۔ عرب میں لوگ شعر و شاعری کے بڑے شوقین تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں سے دور رہا کرتے تھے، کیونکہ ایسی باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں، ان سے دور رہنا ہی بہتر اور پسندیدہ عمل ہے۔ جیسے کہ لوگ ٹی وی وغیرہ میں ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اس طرح کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دیتی ہیں، دین سے غافل کر دیتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے غافل کر دیتی ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ہے ہی ایک میٹھا زہر۔ تو یہ زہر میٹھا تو ہوتا ہے، وقتی طور پہ تو بہت زیادہ مٹھاس اس میں لگتی ہے، لیکن اس کے رزلٹ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ سیکنڈ کویسچن ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے یعنی کہ سب سے لاسٹ پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اول یہ کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے، یعنی کہ مہر لگاتی کہ یہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں۔ دوسرے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں پچھلا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تیسرے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، تو اس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی، اور اسلام ہمیشہ کے لیے ہر طرح کامل و مکمل دین ہو گیا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، قیامت تک یہی دین اسلام رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے اور دین اسلام کی پیروی کریں گے، اور عیسائیوں کو لوگوں کو بھی دین اسلام میں آنے کی دعوت دیں گے، جس کی وجہ سے بہت سے عیسائی مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم دین اسلام پر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہر ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔